مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر کہ ایک دفعہ پھر اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کے پاک کلام میں سے ہم سب مل کے ہم سیکھ سکیں اور اس کے نام کی تعریف کر سکیں۔ تو میرے پیارے عزیزو، 2 حوالے میں نے یہاں پہ لکھے ہیں، جن میں سے ایک تو پہلا تھسلونیکیوں 5واں باب اس کی 1 سے لے کے 11ویں آیت ہے، اور دوسرا مرکز کی انجیل 13واں باب، مقدس مرکز کی انجیل 13واں باب 32 سے 36 آیات ہیں۔ اور جس نے بھی نکالا ہے وہ اس کو پڑھے، اور اگر کم ہے پڑھنے والے تو پھر میں ایک حوالہ میں ہی پڑھ لوں گا میں۔ تو پہلا تھسلونیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 11ویں آیت میں یوں ہے: مگر اے بھائیو، اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے ہیں، بس اوروں کی طرح سو نہ رہیں، بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں، اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں۔ مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ ہم اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں۔ وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں، سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں۔ بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو۔ خدا کا شکر ہو اس کے پاک کلام کے لیے۔ اور اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے مقدس مرکز کی انجیل اس کا 13واں باب، ہاں جی، 32 سے 36 آیت سے لے کے 36ویں تک آپ نے کہا۔ جی آج میرے عزیزوں، میرے ساتھ مل کر کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے نیا نامہ میں سے مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 13واں باب، اور اس کی ہم لوگ 32ویں آیت سے شروع کریں گے۔ کلام مقدس میں ہمارے لیے یوں لکھا گیا ہے: لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باپ۔ خبردار، جاگتے اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس گیا، اور اس نے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنے نوکروں کو اختیار دیا، یعنی ہر ایک کو اس کا کام بتا دیا، اور دربان کو حکم دیا کہ جاگتا رہے۔ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو، یا مرغ کے بانگ دیتے وقت، یا صبح کو۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتے پائے۔ پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین آمین آمین۔ خدا کے پاک کلام کے لیے۔ اور پھر عزیزو، ابھی ہم نے گزشتہ دنوں میں نئے سال کے بہت سارے عہد کیے، اپنے آپ کو تیاری کیے، جتنے بھی ہم نے پلان بنائے اور عہد کیے، وعدے کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ان سب پہ ہم سب نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان سب کو کرنے کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی مطلب ہے، اور وہ ہے تیاری کا، اور یا آپ روحانی تیاری کا، اور یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے مرکز کی انجیل جو پڑھی اس کے اندر یہ لکھا ہے 13ویں باب کی 33ویں آیت میں کہ خبردار، جاگتے اور دعا کرتے رہو، جاگتے اور دعا کرتے رہو۔ تو جاگنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہم تیار رہیں، ہماری تیاری ہو، اور جتنے بھی نئے سال کے ہم نے عزم کیے ہیں، وعدے کیے ہیں، وہ جاگنے کے ہی ہیں، وہ جاگتے رہنے کے ہیں تاکہ ہم تیار رہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ پاک کلام میں سے جو ہم نے حصہ پڑھا، یہ اس کتاب میں سے، مقدس کتاب میں سے، بائبل مقدس میں سے جو ہم نے پڑھا، یہ اس کے بارے میں میرا ہی سب، باقی تو پورا
زمانہ اس کے بارے میں کہتا ہے، لیکن میرا خود اپنا بھی خیال یہی ہے کہ دس از اے موسٹ اپ ٹو ڈیٹ بک ان دا ورلڈ. یہ کوئی ایسی کوئی کتابیں ہیں، پرانی کتابیں بھی ہیں، کچھ کتابیں بہت پرانی ہیں، کچھ نئی کتابیں، کچھ نئی آ بھی رہی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو کہ کبھی بھی پرانی نہیں ہوئی ہے. جتنی بھی اس کے بارے میں باتیں، اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی باتیں اس کے بارے میں لکھی گئیں، ہمیں بتائی گئیں جو ہو گیا اور جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے. ان سب واقعات کے وسیلے سے کی وجہ سے یہ کتاب ہر وقت نئی رہتی ہے. ہم اس کو جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں نئی لگتی ہے. دنیا میں جیسے بھی حالات ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے جب ہم ان کو بائبل کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یار یہ تو بائبل میں پہلے سے لکھ دیا گیا تھا. اور ہم جیسے جیسے اس کو پڑھتے ہیں ہمیں ویسے ویسے پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے، یہ ہو رہا ہے اور یہ ہونے والا ہے. اور پھر ہم اسے بڑی شدت سے اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں. جو ہونے والا ہوتا ہے اس کا بڑی شدت سے انتظار کرتے رہتے ہیں، اور یہ سارا اس مقدس کتاب کے اندر ہے. نو ونڈر کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی اور پڑھی جانے والی کتاب ہے. 40 لوگوں نے اس کو مل کے لکھا، اور اس کا پہلا حصہ یعنی کہ پرانا عہد نامہ جو ہے یہ خدا یسوع مسیح سے پہلے 1200 سال پہلے، 1200 سے لے کے 165 سال پہلے لکھا گیا، جس میں ہم حضرت موسیٰ کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں وہ انہوں نے لکھی ہیں، اور اس کے بعد اور بھی جتنے بھی اس کے اندر نبی پائے جاتے ہیں، بادشاہ پائے جاتے ہیں، چرواہے پائے جاتے ہیں، انہوں نے اس کتاب کو لکھا. لیکن جو نیا عہد نامہ ہے وہ خدا یسوع مسیح کے آسمان پہ جانے کے بعد لکھا گیا، یعنی کہ پہلی صدی کے اندر وہ لکھا گیا. لیکن اس جیسی کوئی بھی کتاب دنیا کے اندر نہیں ہے اور نہیں ہوگی، کیونکہ جو باتیں اس کے اندر لکھی ہیں وہ اس دنیا کے بارے میں اور اس دنیا کے رہنے والوں کے بارے میں لکھی ہیں. اور اس دنیا کے اوپر جو حاکم ہے، جو کنٹرول رکھتا ہے، یہ اس کے بارے میں ہے، اور وہی ہمیں بتاتا ہے، اور وہی کہتا ہے کہ خبردار جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا. کون سا وقت؟ یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ حالات کی بات ہو رہی ہے، خدا یسوع مسیح کے پھر آنے کی بات ہو رہی ہے، اینڈ ٹائم کی بات ہو رہی ہے، آخری وقت کی بات ہو رہی ہے. اور خداوند کے اس پاک کلام کے اندر جگہ بہ جگہ لکھا ہوا ہے یہ کہ وہ کب آئے گا، وہ کیسے آئے گا، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. وہ آئے گا، یہ نہیں پتا کہ کب آئے گا، لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ وہ آئے گا. اور ہماری ڈیوٹی یا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جاگتے رہیں. اور مقدس مرکز کی انجیل کے 13ویں باب میں جو 34ویں آیت میں جو مثال یہاں پہ دی گئی ہے، خدا یسوع مسیح نے خود کہا جب وہ اس زمین کے اوپر تھے، اور یہ خود کہتے ہیں کہ وہ کیسے کب آئیں گے. انہوں نے ایک مثال یہاں پہ دی کہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس گیا، اور اس نے اپنے نوکروں کو اختیار دیا، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی حکم دیا کہ جاگتے رہو، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ گھر کا مالک کب آئے گا. یہاں پہ یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، شام کو یا آدھی رات کو یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو، کیونکہ وہ اچانک آ جائے گا. اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ اچانک آ جائے گا. دنیا کے بہت زیادہ حالات خراب ہوئے اور اب بھی ہیں اور ہوں گے بھی. 5ویں صدی میں اتالیہ نے پوری دنیا میں تباہی مچائی، اور اس نے
رومن کی سلطنت کو ختم کیا اور لگتا تھا کہ بس دنیا اب ختم ہو گئی، دنیا ختم ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا، دنیا ختم نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا، لوگوں نے سمجھا کہ شاید دنیا ختم ہو گئی جب سلیمانی ہیکل جو کہ خدا یسوع مسیح کے 1000 سال پہلے بنی، اور وہ آدھی صدی میں ہی، یعنی کہ تقریباً کوئی 6 صدی کے اندر، وہ 587 کے اندر اس کو نبوکد نظر نے ڈھا دیا۔ تو لوگوں کو لگا کہ بس یہ دنیا ختم، اگر ہیکل ختم ہو گئی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کو ہیرودیس نے 516 میں اس کو پھر بنا دیا، لیکن کیا ہوا کہ خدا یسوع مسیح کے بعد، کیونکہ یہ ہیکل تب تھی جب خدا یسوع مسیح تھے، تو ایک دفعہ وہ اس کو ڈھا دیا گیا تھا، لیکن وہ پھر بن گئی تھی، ہیرودیس بادشاہ نے اس کو بنا دیا تھا، لیکن خدا یسوع مسیح نے یہاں پہ پھر مرکز کے 13ویں باب کے بالکل شروع میں ہی، وہ چیپٹر شروع ہی اس بات سے ہوتا ہے، یہاں پہ دوسری آیت میں ہے کہ یسوع نے ان سے کہا کہ تو ان بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتا ہے، یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ رومیوں نے بعد میں اس ہیکل کو گرا دیا، رومیوں نے اس کو گرا دیا، اور اس کے بعد یہ پہلی صدی کی بات تھی۔ پھر اس کے بعد 5ویں صدی میں اطالیہ نے تباہی مچائی، رومن کو ختم کیا اور ان کی حکومت آ گئی، اور یہ لوگوں نے سمجھا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، کیونکہ اتنی قتل و غارت ہوئی، اتنی مارا ماری ہوئی کہ لگتا تھا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن دنیا ختم نہیں ہوئی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بس اب خداوند آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، لیکن قیامت نہیں آئی۔ اس کے بعد 9ویں صدی کے اندر وائکنگ آئے اور پورے یورپ میں، یورو ایشیا کے اندر انہوں نے بڑی تباہی کی، اور یہ بڑی ظالم ترین قوم سمجھی جاتی تھی۔ یہ نارویجین، اسکینڈینیوین کے علاقے میں یہ وہاں سے آئے تھے، اور انہوں نے ساری دنیا کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور مارا۔ اس کے بعد 13ویں صدی میں جنگش خان آیا، اور انہوں نے بڑے مظالم ڈھائے لوگوں کے اوپر، بڑی قتل و غارت کی، اور لوگوں نے سمجھا کہ دنیا ختم اب ہو گئی، یا قیامت آ جائے گی، یا قیامت آ گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد بالکل ایسا ہی 16ویں صدی میں مسلم ترک آئے، انہوں نے قتل و غارت کی، اور اس کے بعد ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں بلیک ڈیتھ آئی 1346 میں، 25 ملین لوگ اس کے اندر مر گئے۔ پھر پہلی جنگ عظیم 37 ملین لوگ اس میں مر گئے۔ پھر اس کے بعد ورلڈ وار 2 میں 85 ملین لوگ مر گئے، لیکن خداوند یسوع نہیں آئے، قیامت نہیں آئی، دنیا ختم نہیں ہوئی۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ساری چیزیں، یہ سارے واقعات، یہ ساری باتیں بائبل کے اندر لکھی ہوئی تھیں، یہ لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اور پاسٹر یوحنا جو کہ جرمنی میں ہے، ہم نے مل کے بک آف ڈینیل اس کی پوری سٹڈی کی ہے، اور وہ یوٹیوب پر بھی ہے، اسپوٹیفائی پہ بھی ہے، پوڈ کاسٹ پہ بھی ہے، اور اس میں ہم نے دنیا کے سارے جتنے بھی حالات ہیں وہ انہوں نے مدد کی، اور ہم دونوں نے اس کی سٹڈی وہاں پہ کی ہے، پڑھی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی سننا چاہے تو وہ ضرور مجھ سے رابطہ قائم کرے، اور آپ اس کو سن سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کون کیسا بادشاہ آئے گا، وہ کیسا ہوگا، اس کا مزاج کیسا ہوگا، کون سی سلطنت آئے گی، یہ سب کچھ بائبل کے اندر لکھا ہوا تھا۔ اور اب جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ آسٹریلیا میں آگ لگ گئی، کسی طریقے سے بھی نہیں بجھ رہی تھی، وہ کسی سارے انسانوں نے اپنے طور پہ اس کو بجھانے کی کوشش کی، پانی چھڑکا گیا وہاں پہ، کاربن ڈائی آکسائڈ چھڑکی گئی وہاں پہ جہازوں کے ذریعے سے، لیکن وہ نہیں بجھی۔ گو کہ ہم بہت ایڈوانس، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، ہم مریخ پہ چلے گئے ہیں، چاند پہ چلے گئے ہیں، اور جتنے بھی ہم نے ایٹمی ہتھیار بنا لیے ہیں ہم نے، اور بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں،
लेकिन मेरे अजीजों, हम नेचर का, कुदरत का या खुदा का बनाए हुए सिस्टम का जो उसने किया हुआ है, वो हम उस पे जरा भी इख्तियार नहीं रखते हैं। हम सुनामीज आ जाते हैं, जलजले आ जाते हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। पाकिस्तान और इंडिया में इस दफा इतनी ज्यादा सर्दी पड़ी है कि पहले मैं तो जब से पैदा हूं तब से मैंने तो ऐसा सुना भी नहीं था वहां पे। और वो लोग भी जो अब तक मुझसे भी ज्यादा जो हैं उम्र के लोग हैं, उनका भी यही कहना है कि ये पहली दफा ऐसा हुआ है। हम दुनिया के हालात जितने भी हम एडवांस हो गए हैं उनको नहीं बदल सकते, और सिर्फ एक ही शख्स बदल सकता है, और वो इस दुनिया का बनाने वाला है, जिसने ये सारी चीजें बनाई हैं। लेकिन इसका जिक्र बाइबल के अंदर पाया जाता है। मरकज के 13वें बाब में बताया गया, मत्ती के 24वें बाब में लिखा है, लूका के 21वें बाब में लिखा हुआ है। इन सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है कि कैसा होगा, कब होगा ये। और मेरे चीजों, इसमें यह भी लिखा गया है कि हमारी ऐसे हालात में हमारी रूहानी हालत कैसी होगी, ये भी इसमें बताया गया है। इन सारे हालात को देख के हम कैसे होंगे, और हमें खबरदार किया गया है, हमें खबरदार किया गया है, और हमें इस बात का बताया गया है कि हमने क्या करना है, घबरा नहीं जाना। लूका के 21वें बाब की 8वीं आयत में है कि जब तुम लड़ाइयों की खबरें सुनो, जब फसादों की खबरें सुनो, तो घबरा न जाना, जागते रहें, रूहानी तौर पर, बल्कि जागते रहें। ये नौकर की जो तमसील अभी हमने देखी, ये होगा, ऐसा वक्त होगा कि जब हम गुमान भी नहीं कर रहे होंगे तो खुदावंद आ जाएंगे। बाइबल मुकद्दस हमें अलर्ट करती है, खबरदार करती है। और क्यों हम तैयार हों और क्यों जागते रहें? इसलिए कि मुकद्दस लूका की 21वें बाब की 36वीं आयत में है, बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब बातों से बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़ा होने का मकदूर हो, ताकि हम खुदा को फेस कर सकें, हम उसके सामने शर्मिंदा ना हों, हमें पनाह मिले। यहां पे लिखा है ताकि हमें पनाह मिले। इस वजह से हमें तैयारी के लिए कहा गया है। जितने भी खुदावंद के लोग हैं, खुदावंद ने तो हमें मौका दिया हुआ है। वो इसलिए नहीं आ रहा है कि उसने हमें मौका दिया हुआ है। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपके साथ भी जरूर ऐसा होता होगा, अगर हम कितनी भी जल्दी में हम क्यों ना बाहर निकल रहे हों किसी काम के लिए या शॉपिंग के लिए या किसी को विजिट करने के लिए जा रहे हों, लेकिन अगर हमारा कोई बच्चा या बच्ची अगर वो तैयार हो रहे होते हैं तो मां कहती है रुक जाओ, वो भी तैयार नहीं हुआ है। बाप कभी ये सोचता है कि नहीं, मेरा अभी बेटा जो है वो तैयार नहीं हुआ है, वो तैयार हो रहा है, रुक जाओ। तो मेरे अजीजों, खुदावंद भी ऐसा ही करते हैं। वो सब उनको पता है कि हम तैयार नहीं हुए, हम अभी तैयार नहीं हैं, तो वो भी कहते हैं कि रुक जाओ। वो भी कहते हैं कि रुक जाते हैं, अभी मैं नहीं आता, या अभी वो वक्त नहीं लाता मैं, क्योंकि अभी मेरे बच्चे तैयार नहीं हैं। वादा है। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे वादे पाए जाते हैं, और क्योंकि उसका वादा हमारे साथ होता है। और क्या वादा है? वादा है सफनिया की किताब के 2 बाब की। वैसे तो बहुत सारे हवाले हैं इसके अंदर वादों के, लेकिन यहां पर यह वादा पाया जाता है कि वो अपने वफादार लोगों के साथ होगा और उनकी लुक आफ्टर करेगा, वो उनकी देखभाल करेगा। सफनिया में कहा गया है 2 बाब की 3 आयत में, ऐ मुल्क के सब हलीम लोगों जो खुदावंद के अहकाम पर चलते हो, उसके तालिब हो, रास्तबाजी को ढूंढो, फरोतनी को तलाश करो, शायद खुदावंद के गजब के दिन तुमको पनाह मिले।
یہ خداوند کے لوگوں کی وجہ سے خداوند رکا ہوا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ ہم راست بازی کو ڈھونڈ لیں، ہم فروتنی کو تلاش کر لیں، ہم یہ والے کام کر لیں جو جس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں اس وقت، جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ یہ میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد صبح اور شام اور پھر اور بھی بہت سارے وسیلے سے ہم دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم پاک کلام کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اس میں حصہ لیتے ہیں، تاکہ ہم خداوند کے احکام کو سنیں اور سمجھیں اور اس پر چلیں اور اس کے طالب ہوں۔ اور یہی وہ کام ہے جو خداوند نے ہمارے لیے، وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ رکا ہوا ہے، تاکہ ہم تیاری کر لیں، تاکہ ہم فروتنی کو تلاش کر لیں، اور اس لیے کہ خداوند کے غضب کے دن ہم کو اس میں پناہ مل جائے۔ جو اس کے وفادار لوگ ہیں، جن کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ تیاری کر رہے ہیں، ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں، اور وفادار جب ہم اس اینڈ ٹائم کو دیکھتے ہیں، جس آخری وقت کو دیکھتے ہیں، یا خدا یسوع مسیح کے آنے کے وقت کو دیکھتے ہیں، تو میرے عزیزو، ہم پرانی باتوں کو، جو پرانا عہد نامہ ہے، اس میں دیکھتے ہیں اس کے وعدوں کو، اور اس کی جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں اس کو دیکھتے ہیں، پروفیسیز کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نئے عہد نامے کو دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر جو آنے والا وقت ہے، جو کہ یونان عرف کا مکاشفہ ہے، ریولیشن ہے، ہم اس میں دیکھتے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہمیں بتائی گئی ہیں کہ وہ کب اور کیسے آئے گا۔ مکاشفہ کے 3 باب کی ہم 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ وفادار لوگوں کے لیے خداوند رکا ہوا ہے۔ فیتھفلنس، جو اس کے شاگرد ہیں، جو کہ ہم نے پہلے بھی سیکھا تھا، شاگردیت کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں، جو اس کے حکموں کو سنتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس میں قائم رہتے ہیں۔ یہ ہم نے شاگردوں کے بارے میں ان کی ڈیفینیشن ہم نے یہ سیکھی تھی، اور اس میں 10 کماریوں کی مثال ہے، یہ ہمیں تیاری کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اور پھر یہ بائبل مقدس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ اینڈ ٹائم ضرور آئے گا، آخری وقت ضرور آئے گا، لیکن ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وی شوڈ ناٹ بی افریڈ۔ ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرنے کی تو ان کو ضرورت ہے جو کہ خداوند کے حکموں کو سنتے نہیں ہیں، ان پر چلتے نہیں ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے، جو کہ اپنے دنیاوی کاموں میں ہیں ابھی، اور جو کہ اندر سے اس بات کے لیے سیٹسفائیڈ نہیں ہے کہ اگر خداوند آ جائے تو کیا وہ تیار ہیں؟ ڈرنا تو ان کو چاہیے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی بات پالوس رسول لکھتے ہیں پہلا تسالونیکیوں کے اندر، جو ابھی ہم نے اس کو پڑھا، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صاف طور پر لکھتے ہیں۔ یہاں پر 5ویں باب کی 10ویں آیت میں وہ لکھتے ہیں اس بات کو، وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں، اور پس تم ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنے۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی نجات یافتہ لوگ ہیں، جتنے بھی خداوند کے وفادار ہیں، جتنے بھی اس کے شاگرد ہیں اور شاگردیت کے کرائیٹیریا پہ عمل کرتے ہیں، وہ جیئیں گے، وہ اس کے ساتھ جیئیں گے۔ اس لیے ان کو مرنے کا ڈر نہیں ہے، چاہے خداوند ابھی آ جائے، چاہے وہ کل صبح آ جائے، کبھی بھی آ جائے۔ ہم سب وہ لوگ جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کے شاگرد ہیں، جو نجات یافتہ ہیں، ان کو اس میں پناہ ملے گی۔
وہ ان کو فیس کر سکیں گے، وہ خداوند کو فیس کر سکیں گے، اس لیے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوکا کی 21 باب کی 28 آیت میں ہے کہ جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہوں تو یہاں پہ کہا گیا کہ پریشان نہ ہوں، جب یہ تمام باتیں ہوتی ہوئے نظر آئیں تو اوپر دیکھیں، سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی۔ تمہارے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے، جیسے کہ پولس رسول کہتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے، اس لیے کہ وہ خداوند کے ساتھ جا کے رہے گا، وہاں پہ وہ اچھی جگہ پہ جا کے رہے گا۔ اور میرے عزیزو، خداوند تو تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے، وہ ٹھہرا رہتا ہے، لیکن کیا ہم ابھی جو اور برا وقت آنے والا ہے، یا اگر ہمارے جہاں پر بھی ہم رہتے ہیں اگر وہاں پہ برا وقت ابھی نہیں آیا ہے تو کبھی بھی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، کیونکہ دنیا میں ایسی جگہیں ہیں، ایسے علاقے ہیں جہاں پہ یہ برے وقت آئے ہیں، گزر گئے ہیں، اور کچھ علاقے ابھی بھی ایسے ہیں، کچھ ممالک ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پہ یہ برے وقت ہیں، جہاں پہ خداوند کے بندے، خداوند کے وفادار لوگ، اس کے حکموں پر چلنے والے لوگ، اس کے شاگرد، وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، کیا جب ہم سب پر برا وقت آئے، ہمارے علاقوں کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جب آئے، تو کیا ہم اس برے وقت میں خداوند کے وفادار رہنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم پر زارثانیاں آتی ہیں، پرسیکیوشنز آتی ہیں، تو کیا ہم ان کو سہنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا جو مخالف مسیح کی چھاپ ہے، اینٹی کرائسٹ کی جو چھاپ ہے، اگر ہمیں آفر کی جائے کہ تم لے لو ورنہ تم دنیا میں کوئی کاروبار نہیں کر سکو گے، کام نہیں کر سکو گے تم، اور کچھ خرید نہیں سکو گے، کچھ بیچ نہیں سکو گے، تو کیا ہم اس کو بڑی ہی بولڈلی، دلیری کے ساتھ ہم اس کو منع کرنے کے لیے کیا تیار ہیں؟ ذہنی طور پر اور جذباتی طور پر کیا ہم تیار ہیں؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہم جسمانی طور پر بھی تیار ہیں؟ جسمانی طور پر میرے عزیزو، پاکیزگی، جسمانی پاکیزگی، یہ روحانی تیاری ہے۔ ہم روحانی تیاری جو ہے وہ ہم جسمانی طور پر پاک ہونے کے بغیر روحانی طور پر تیار نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں؟ خدا کے لوگ تاریکی میں نہیں ہیں، یہ ہم نے بھی پڑھا تھسالونیکیوں کے 5 باب کی 4 آیت میں، لیکن تمہارے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند ہو اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے ہیں۔ ہاں جی، تو اور اوروں کی طرح نہ سوتے رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، ذہنی طور پر تیار رہیں، جذباتی طور پر تیار رہیں، اور اس کے بعد روحانی اور جسمانی طور پر تیار رہیں کہ اگر خداوند آ جاتا ہے، اگر ہم پہ اس کے آنے سے پہلے جتنی بھی واقعات ہونے والے ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو ہم کس حد تک تیار ہیں؟ کیا ہم ان سب باتوں کے لیے تیار ہیں؟ خداوند کے سب شاگرد، جتنے بھی شاگرد تھے جب وہ دنیا کے اندر تھے، ان کے ساتھ جتنے بھی شاگرد تھے سوائے مقدس یوحنا کے، سب بے ہزار ثانیاں ہوئی، پرسیکیوٹ ہوئے وہ، اور سب ہلاک ہوئے، کوئی تلوار سے، کوئی نیزے سے، اور کسی کو پھانسی دی گئی، کسی کو الٹا صلیب دیا گیا، تکلیفیں اٹھائی انہوں نے۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم بھی شاگرد ہیں، کہلاتے ہیں، بننا چاہتے ہیں، اس کے حکموں پر چلتے ہیں، اس کا ہم نے اقرار کیا ہوا ہے، تو ہم کتنے فیتھفل ہیں،
ہم کتنے جاگ رہے ہیں کہ وہ جب آئے تو ہم اس کو فیس کر سکیں. میرے عزیزو، خدا کا پاک کلام وعدوں سے اور پھر اس کے ساتھ چلنے کے حکموں سے بھرا ہوا ہے، اس کی برکتوں سے بھرا ہوا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح اس پہ چلتے ہیں. یہ مقدس کتاب جو کہ دنیا کی موسٹ اپ ٹو ڈیٹ کتاب ہے، اگر کوئی دنیا میں کیا ہوا وہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بائبل میں سے دیکھے. کیا ہو رہا ہے اگر وہ دیکھنا چاہے تو وہ بھی بائبل میں سے ملے گا. اور اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ آئندہ کل کیا ہوگا، وہ بھی اسی مقدس کتاب میں پایا جاتا ہے. میرے عزیزو، اگر آج ہم وفادار ہیں تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم ایک دوسرے کو تسلی دیں. ہم سر اوپر اٹھائیں کیونکہ ہماری نجات نزدیک ہوگی. جب خداوند آئے گا تو ہماری نجات نزدیک ہوگی. ہم یہ بات ایک دوسرے کو بتائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے ترقی کا باعث بنیں. اور میرے عزیزو، خداوند آج ہمیں ہماری ساری وفاداری کا بھرپور ہم سب کو اس پاک کلام کے وسیلے سننے سے، اس کو پڑھنے سے اور اس کو سیکھنے کے وسیلے سے خداوند ہماری وفاداری کا ہمیں بھرپور صلہ دے. خداوند ہم سب کے ساتھ ہو. آمین.